السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ ریاستی BRS لیڈر اور اسٹیٹ ایڈوکیٹ فورم کے صدر وحید احمد ایڈوکیٹ نے حیدرآباد میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ریاست تلنگانہ میں کانگریس پارٹی کی وہی حکومت ہے جو انہیں سیکولر قرار دیتی ہے اور دوسروں کو سیکولرزم کے سرٹیفکیٹ تقسیم کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں اس قسم کی سیکولر کانگریس حکومت کو نہیں جانتا۔ یہاں یہ صرف BJP اور RSS کے نقش قدم پر چلنے والی حکومت ہے۔ یہاں حکومت کانگریس کی ہے اور چہرہ BJP کا ہے۔ اس کا ثبوت ہمیں پچھلے 2 سال سے مل رہا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ نیا وقف ایکٹ 2025 تلنگانہ میں چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت والی کانگریس حکومت نے اپنے محکمے اقلیتی بہبود کے ذریعے نافذ کیا ہے، جیسا کہ حکومت کے سیکریٹری کے ذریعے موجودہ CEO وقف بورڈ کو ہٹانے کا حکم جاری کیا گیا، جو ایڈیشنل کلکٹر کے عہدے پر فائز ہے، جبکہ نئے وقف ایکٹ 2025 کے تحت ایک غیر منقولہ یا غیر سرکاری آفیسر کا ہونا ضروری ہے CEO کے طور پر مقرر کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی تلنگانہ نئے وقف ترمیمی ایکٹ 2025 کو نافذ کرنے والی پہلی ریاست بن گئی ہے۔ تلنگانہ ریاست کا جہاں تک تلنگانہ ریاست کا جو حال ہے وہ بہت ہی برا حال ہے، خاص کر کے اقلیتی شعبے جات کا تو بہت برا حال ہے۔ جب سے یہ ریاست تلنگانہ میں حکومت کانگریس کے گرفت میں آئی، کانگریس کے ہاتھوں میں جب سے حکومت آئی، تب سے آج تک مائنورٹیز کا تو بالکل تہس نہس پورا ہو کر رہ گیا۔ مائنورٹیز کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، مائنورٹیز کے کام میں حکومت کو جستجو نہیں ہے۔ حالات اتنے تبکن حالات ہیں مائنورٹیز کے کہ میں بتانے کو بیٹھوں تو ان پر ایک کتاب لکھ سکتا ہوں، اتنا ان کا حالات ہے۔ حالات دیکھیے، یہاں لا اینڈ آرڈر سے لے کر جینور کا واقعہ لے لیے، سنگریڈی کا واقعہ لے لیے، یا معین آباد کا واقعہ لے لیجئے، یا حالات اور پرامن فضا کو مقدر کرنا ہے، یہ تمام چیزیں کانگریس کے دور حکومت میں بہت بڑھ چڑھ کر ہو رہی ہے۔ اور اقلیتی اداروں کا تو اتنا برا حال ہے، وہاں پر آج بھی کوئی آفیسر موجود نہیں، چاہے وہ اردو اکیڈمی ہو یا وقف بورڈ ہو، اتنا برا حال ہے۔ اقلیتی پورے ڈپارٹمنٹس، یعنی اقلیتی شعبے جات جتنے بھی ہے، پورا مائنورٹی ویلفیئر ڈپارٹمنٹ ٹھپ ہو کر رہ گیا۔ خاص کر کے پچھلے 2 سالوں سے کانگریس حکومت نے نہ مسلمان کو ایک اقلیت سے تعلق رکھنے والے کسی کو منسٹری میں شامل رکھا، نہ وزارت دی ہے، نہ ہی کوئی شعبے جات اقلیتوں کے حوالے کیے ہیں، بلکہ حالات اتنے ہیں کہ اقلیتی وزارت کے لیے بھی ایک اقلیت کو ہٹ کے دوسروں کو اقلیتی وزارت سونپی گئی ہے، جن کو اقلیتی اداروں سے اور اقلیتوں کے مسائل سے کوئی جستجو نہیں ہے۔ حالات اتنے تبکن حالات ہیں تلنگانہ میں کہ بڑے بھائی کی حکومت میں، نریندر مودی کی حکومت میں کوئی مسلمان وزارت میں نہیں ہے۔ وہی حال تلنگانہ کا ہے جو کانگریس کی سرکار ہے، وہاں مرکز میں BJP اور یہاں کانگریس کی سرکار ہے، جن کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی صاحب ہیں، راہل گاندھی جنہیں چیف منسٹر بنا کر تلنگانہ کو بھیجے ہیں۔ حالات کانگریس کی حکومت ہے، راہل گاندھی کے سیکولرزم کے سرٹیفکیٹ کا ڈسٹریبیوشن ہو رہا ہے، سیکولرزم کے دعوے کر رہے ہیں، تمام قوم کو لے کر چلنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن ان کی ہی جس ریاست میں حکومت ہے جو تلنگانہ میں، وہاں بہت برا حال ہے۔ یہاں پر وزارت میں، وہاں بڑے بھائی کی وزارت میں کوئی نہیں، اور یہاں چھوٹے بھائی کی وزارت میں تلنگانہ میں کوئی مسلمان وزارت میں شامل نہیں ہے۔ بار بار عوام کا کہنا، اقلیتوں کے دھرنے دینا، مسائل کو بار بار عوام کے بیچ لانا، حکومت کو بار بار توجہ دلانا، پھر بھی اس کے باوجود بھی آج تک 2 سال مکمل ہو گئے، لیکن کوئی مسلمان کو وزارت نہیں سونپی گئی۔ اب حالت یہ ہے مرکز کے حالات تو بھی اقلیتوں کے لیے کوئی اتنا نہیں ہے، لیکن تلنگانہ کی حالت یہ ہے کہ یہاں پر مسلمانوں کی اگر سب سے بڑا شعبہ جس کو کہا جاتا ہے وہ وقف بورڈ ہے۔ وقف بورڈ ایک ایسا ادارہ ہے جہاں ہمارے آبا و اجداد نے اپنی جائیدادوں کو وقف کرتے ہوئے
اپنی اولادوں کو نہیں دے کر وقف کرتے ہوئے ملت اسلامیہ کے حوالے کیے، اس وقت جائیدادوں کا سپرویژن کرنے والی جو باڈی ہوتی ہے، جو آٹونومس باڈی ہے وقف بورڈ، اس کا اتنا برا حال ہے، جس کے لیے حال ہی میں خود پارلیمنٹ میں ایک نیا قانون پاس ہوا جو وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کے نام سے، جس کی پرزور مخالفت پوری اپوزیشن پارٹیاں کی، نہ صرف پوری اپوزیشن پارٹیاں، خود کانگریس کے سربراہ راہل گاندھی بھی اس میں شامل رہے۔ اس کی مخالفت یا وہ دکھاوا تھا، یا پھر کانگریس 1947 سے لے کے آج تک مسلمانوں کو منہ میں للی پمپ دی، یا مسلمانوں کو ہتھیلی میں جنت دکھائی، یا پھر مسلمانوں کے حالات اتنے برے اور معاشی طور پہ مسلمانوں کو ابتر کرنے میں کانگریس نے جو رول ادا کیا ہے، وہ رول کی اگر میں بات کروں تو لمبی ہسٹری ہے لوگ، چاہے مسلمانوں کی مذہبی جائیدادیں ہو یا خود اللہ کا گھر ہو، تباہ کن کرنے میں کانگریس کا بہت بڑا رول رہا۔ لیکن اب کیونکہ بار بار بی جے پی کی حکومت گرانے کے واسطے راہل گاندھی بہت بڑھ چڑھ کر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی حالات کانگریس کے سازگار نظر نہیں آتے۔ اس کی مثال آج تلنگانہ کو اگر کوئی بھی شخص اس کا جائزہ لے سکتا ہے۔ آج دیکھیے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 پہ پارلیمنٹ میں بہت زیادہ ہنگامہ ہوا، خود کانگریس جماعت نے اس کی مخالفت میں ووٹ دیا، ان کے ساتھ انڈیا اتحاد نے بھی مخالفت میں دیا، لیکن حالات اتنے حالات خراب ہیں کہ جس کو راہل گاندھی اور انڈیا اتحاد یہ کہتا ہے کہ ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں، تلنگانہ میں وہی کانگریس، وہی راہل گاندھی کی جماعت تلنگانہ میں اس نئے وقف امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو اپنا رہی ہے۔ پچھلے جب سے بل پارلیمنٹ میں منظور ہوا، صدر جمہوریہ کن جا کر اس کو ایکٹ بنایا گیا، بل کو منظور کرتے ہوئے صدر جمہوریہ کو بھیجا گیا، اس کے بعد اس کی منظوری ہوئی اور وہ لاگو کرنے کے لیے جب مرکز کی سرکار ریاستوں کو گزٹ کے طور پر شامل کرتے ہوئے اس کو بھیجا گیا، وہ اگر میں سمجھتا ہوں پورے ہندوستان میں اس نئے وقف امینڈمنٹ ایکٹ کو اپنانے کے لیے اگر سب سے زیادہ پہل کر رہی ہے تو تلنگانہ سرکار ہے، کیونکہ جب سے وہ بل آیا آج سے تک وقف بورڈ کی کوئی میٹنگز نہیں، وقف بورڈ کا روزمرہ کا کوئی کام نہیں، حالات اتنے، وقف بورڈ کی جتنی آمدنی وقف بورڈ کو ہوتی تھی آج وہ آمدنی بھی پورا ستیہ ناش ہو گئی۔ وہ آمدنی کی اگر میں بات کروں تو اتنا برا حال ہے، وقف بورڈ کے جہاں سے زیادہ آمدنی کے ادارے تھے، جہاں سے بہت زیادہ وقف بورڈ کو فائدہ پہنچتا تھا، آج وہ ادارے لاوارثوں کی طرح رہ گئے۔ اتنا برا حال ہے، جہاں سے وقف بورڈ کو کروڑوں روپے کی آمدنی تھی، اس انسٹیٹیوشنوں کو کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ اس انسٹیٹیوشنوں کا آج یہ حال بن گئی، یار شیخ اپنا اپنا دیکھ، یا لوٹو ملا ہے پھگٹ کا مال، بس اسی انداز میں آج تلنگانہ حکومت کام کر رہی ہے۔ حالات اتنے ہیں میں سمجھوں گا کہ مال غنیمت سمجھ لو اور لے لو، مال غنیمت سمجھو اور لے لو، اتنا برا وقف بورڈ کے مین انسٹیٹیوشن کا، جن سے وقف بورڈ کا فائنینشیل کنڈیشن مضبوط ہوتا ہے، اتنا برا حال ہے۔ ایک تو اقلیتوں کو وزارت نہیں دینا، ایک اقلیتوں کو کیبنٹ کی منسٹری میں نہیں بلانا، اور اقلیتی ادارے جات اتنے بری طرح ٹھپ ہو کر رہ گئے کہ یہ حالات ہے۔ اور اب تو آج یہ حال ہو گئی کہ ہمیں بولنے میں بھی شرم آ رہی ہے کہ جو جماعت اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہے، جو جماعت سیکولرزم کے سرٹیفکیٹ ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، جو جماعت ہتھیلی میں جنت دکھا کر اقلیتوں سے وعدے کرتی ہے اور ان سے ووٹ لے کر خود حکومت بناتی ہے، اس جماعت نے وہ دکھاوے کے لیے بل کی مخالفت کی، لیکن جیسا وہ ایکٹ بنا تو لاگو کرنے کے لیے سب سے پہل کر کانگریس آ رہی ہے۔ ہندوستان میں کوئی ایسی ریاست نہیں ہے جنہوں نے آج وقف امینڈمنٹ جو نیو ایکٹ ہے 2025 کا، اس کو عمل کرنے کے لیے اب تک کوئی ریاست پہل کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھی، لیکن یہ واحد ریاست تلنگانہ ہے جو اس 25 ایکٹ کو عمل کرنے کے لیے بہت آگے بڑھ چکی ہے۔ پہلے تو جب سے یہ ایکٹ بن کر ڈسٹریبیوٹ ہوا ریاستوں کو، اس کو اپناتے ہوئے آج تک وقف بورڈ کی میٹنگوں کو روکا گیا، وقف بورڈ کے کوئی کام کو انجام نہیں دیا گیا۔
अंजाम नहीं दिया गया। और हालत ये हो गई अब तो जो है वो बिल को अपनाते हुए वो बिल को अपना लिया, पहले तो मीटिंग को रुका है वो बिल को अपनाने, आज ये हालत हो गई कि वो बिल को अपनाते हुए जियो भी जारी कर रही है उस पर। इस जियो अगर 67 की अगर मैं बात करूं, ये जियो 67 जो फिलौखत 12 अगस्त को माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने जारी किया। इस जियो को जो आपके सामने मैं नजर के लिए पेश करूंगा कि इस जियो से हमें ये लगता है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के बाद जो एक्ट बना, अगर सबसे पहले अपनाने वाली अगर रियासत है तो तेलंगाना रियासत है। ये तेलंगाना रियासत का ये चेहरा मैं आपके सामने उन्हीं के जियो के तौर पे पेश कर रहा हूं। अगर ऑनरेबल हाईकोर्ट अगर कुछ ऑर्डर देता है तो उस ऑर्डर को रोकने के लिए, उसको चैलेंज करने के लिए आप चीफ जस्टिस के पास जा सकते थे। जो सुप्रीम कोर्ट, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, जो मरकजी कोर्ट कहलाता है, सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर है कि जब तक ये केस में फैसला नहीं आता, वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को ना थोपा जाए लोगों पर, उसको जैसा है वैसा रखने दो। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये कहने के बावजूद भी अगर कोई फैसला आता है तो सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर हुआ, जो मसाइल हुए, उसको वो सुप्रीम कोर्ट के नजरिए को बताते हुए वो ऑर्डर को चैलेंज किया जा सकता था, चीफ जस्टिस के बेंच पे पेश किया जा सकता था। अगर चीफ जस्टिस के पास भी अगर नहीं पेश किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट को भी इसको लाया जा सकता था, चैलेंज किया जा सकता। उस IMA इंटरिम ऑर्डर जो भी हुआ उसको चैलेंज किया जा। लेकिन हालात ये है, इतनी जल्दबाजी कि ये खुशी से इसको अपना लिया गया। कांग्रेस की यहाँ की सरकार बिल्कुल वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को अपनाने में अगर रोल अदा किया, सबसे पहला अगर मैं नंबर दूं तो तेलंगाना गवर्नमेंट को दूंगा और हमारी रियासत के चीफ मिनिस्टर को दूंगा जो रेवंत रेड्डी साहब है, क्योंकि उन्होंने जिस अंदाज में इसको अपनाया, मैं आपके चेहरे को शुरू से ही हम कहते थे कि आज वो चेहरा वाकई नमूदार हुआ लोगों के सामने, और जिसका हमें डर था, जिसका हमें दिल में सताया जा रहा था, आज उस पर अमल होना भी शुरू हो चुका है। ये तेलंगाना सरकार से, इस कांग्रेस की हुकूमत से, तेलंगाना में कांग्रेस की जो हुकूमत है, इस जियो 67 को जारी करते हुए इस बात का सबूत दे दिया कि हम तेलंगाना हुकूमत पहली हुकूमत है जिन्होंने वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को अपना लिया, क्योंकि यहाँ खुलेआम तौर पर जियो जारी कर दिया गया है। अगर इस जियो को लेकर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता था या ऑनरेबल कोर्ट तेलंगाना रियासत के चीफ जस्टिस के पास भी इसको पेश किया जा सकता, लेकिन कांग्रेस की यही अनानियत, यही कांग्रेस का तकब्बुर और गुरूर, यही कांग्रेस का असली चेहरा हमारे सामने आ चुका है। एक तो 2 साल से अक़लियतों को वजारत से दूर रखना, एक भी मुसलमान को MLC के तौर पर या राज्यसभा के तौर पर पेश नहीं करना, क्योंकि जिस चीज को आप देख लिए हर जगह इनका चेहरा साफ रहा है। एक तो एक MLC दिए हैं, वो भी गवर्नर के कोटे में, पहली बार दोगलापन, फिर दूसरी बार हाईकोर्ट के मसाइल, तीसरी बार सुप्रीम कोर्ट भी अगर वो मसला गया तो हुकूमत की कोई तवज्जो दियानी इस पर नहीं थी, क्योंकि वो नहीं चाहते कोई मुसलमान कानून साज इदारों में आए, कोई मुसलमान हुकूमत की वजारत में आए। ये लोग नहीं चाहते। ये लोगों का असली चेहरा आज हमारे सामने आ गया। जितने वादे हमसे किए थे, जितने माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में किए गए थे, अक़लियतों का सब प्लान का वादा किया गया था, वक्फ बोर्ड को जुडिशरी पावर का वादा किया गया था, वक्फ बोर्ड को कमिश्नरेट कायम करने का वादा करे थे, लेकिन कोई चीज पर अमल नहीं। उल्टा नरेंद्र मोदी की मरकज की सरकार ने जिस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 को लागू किया है, जिसपे पूरे मुल्क में धरने चल रहे हैं, पूरे मुल्क में मुखालिफत चल रही है, प्रोटेस्ट चल रहा है, एहतजाजी रैली निकाली जा रही है, मगर आज मैं अगर कोई हुकूमत को अगर पहला नंबर दूं इसको अपनाने में, तो तेलंगाना हुकूमत है। आप इसका खुला जीता जागता सबूत आप देख सकते हैं।
تو یہ کانگریس کی سرکار ہے. انشاءاللہ اس کا مزہ بھی ہم چکھائیں گے انہیں. جوبلی ہلز کا الیکشن ہے, جوبلی ہلز کی عوام بھی اس کو دیکھ رہی ہے. خود میں جوبلی ہلز کا رہنے والا ہوں. جوبلی ہلز کی عوام اس جیو کو بھی دیکھیں گی. اقلیتوں کو وزارت میں شامل نہیں کرنا. اس الیکشن میں تمہارا پورا کام اس الیکشن میں تمہیں بتایا جائے گا. تمہارا نظریہ کیا ہے اس الیکشن میں ہم بتائیں گے جوبلی ہلز کے. نہ صرف جوبلی ہلز, اب جتنے لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں ہم اس جیو کو بھی لے کر جائیں گے. آپ کا ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کرنے کا رویہ کو بھی ہم لے کے جائیں گے. اس کو اپنانے میں بہت جلد بازی کر کے آپ نے پورے ملک میں اول مقام حاصل کیا ہے اس امینڈمنٹ ایکٹ کو اپنانے کے لیے. میں اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں اور حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ جو بھی آرڈر ہے آنریبل ہائی کورٹ کا, کیونکہ قانون میں گنجائش ہمارے پاس ہے. قانون ہم کو اختیارات دیتا ہے. جو آرڈر آیا اس کو ہم چیلنج بھی کر سکتے ہیں. آپ چیف جسٹس کی بینچ پہ پیش کریے. آج تک آپ ٹھیک ہے راتوں رات وہ آرڈر میں کنٹم آنے کا آپ کو ڈر تھا, تو اب تک کیوں فائل وہ آرڈر کے خلاف کیوں نہیں گئے؟ وہ آرڈر کے خلاف سپریم کورٹ جائیے. سپریم کورٹ خود ہمارا جو سپریم کورٹ جو ہے, سپریم کورٹ کا خود حالت یہ ہے, سپریم کورٹ خود یہ کہتا ہے کہ اس 25 وقت امینڈمنٹ ایکٹ کو جلد بازی میں اپنا نہ جائے جب تک اس کا فیصلہ نہیں آتا. تو اسی نظریے کو رکھ کے ملک کی پوری ریاستیں خاموش بیٹھے ہوئی ہے. جہاں پر بی جے پی کی حکومتیں بھی ہیں وہ لوگ بھی اس کے لیے خاموش بیٹھے ہوئے, لیکن تلنگانہ سرکار نے نمبر 1 مقام حاصل کر لیا اس کو اپناتے ہوئے. میں کیونکہ آج تک اسمبلی میں کوئی ریزولوشن پاس نہیں کیا گیا, اس کو نہ اپنانے کی بات کی گئی, نہ کانگریس دھرنوں میں کانگریس کے مسلم لیڈر یو پی سے موجود آئے, بہت زیادہ پکارا کرنے والے عمران مسعود یہاں پر آئے, خود عمران پرتاپ گڑھی, یہ لوگ بھی بہت زیادہ پکارے. اب کیا ہوا؟ سام سوکھ گیا. کیا ہوا؟ شبیر علی صاحب بھی بہت زیادہ دعوے کر رہے تھے. کیا ہوا؟ کہاں گئے وہ کانگریس کے ادارے؟ میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے ہاتھ جوڑ کر اپیل کر رہا ہوں, کانگریس کی جگہ تائید کرنے سے پہلے کانگریس کا چہرہ دیکھیں. یہاں پر تلنگانہ میں خاص کر کے وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو اپنایا گیا. اس پر میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ اس کو سیریس لیا جائے, اس پر ضرور توجہ دی جائے. اس کے خلاف ہم سب مل کر پروٹیسٹ کریں گے. میں بھی اس پروٹیسٹ کے لیے پورا اچھی طریقے سے تیاری کر رہا ہوں. انشاءاللہ ہم پہلے سیکریٹری مائنورٹیز ویلفیئر سے اور خود اقلیتی منسٹر سے اور دوسروں سے بھی اس کے اوپر نمائندگی کریں گے. اس کے بعد بڑے پیمانے پہ ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے, دھرنا بھی دیں گے, اور انشاءاللہ اس کے بعد کا لائحہ عمل ہم طے کریں گے. لیکن میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے, کیونکہ وہ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس کے ہر فیصلے کو ہم قبول کرتے ہیں, ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں اس پر ضرور توجہ دیجیے. اور خاص کر کے جمعیت العلماء ہند جو کانگریس کو لانے میں بہت بڑا رول ادا کری, جمعیت العلماء ہند اور ان علماء کرام سے بھی میں شاہ جمال الرحمان صاحب سے طے کریں گے. لیکن میں مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب سے, کیونکہ وہ ہمارے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ جس کے ہر فیصلے کو ہم قبول کرتے ہیں, ان سے میں مطالبہ کرتا ہوں اس پر ضرور توجہ دیجیے. اور خاص کر کے جمعیت العلماء ہند جو کانگریس کو لانے میں بہت بڑا رول ادا کری, جمعیت العلماء ہند اور ان علماء کرام سے بھی میں شاہ جمال الرحمان صاحب سے, جمعیت العلماء ہند سے, اور جتنے علماء کرام نے اور جتنے تعلیمی اداروں کے سربراہوں نے کانگریس کو سپورٹ کیا, ضرور اس جیو کو دیکھیں, اس پر حکومت کو توجہ دلائیں. یہ آپ کا بھی فریضہ ہے, کیونکہ جس پروٹیسٹ کے لیے ہم نے آگے بڑھا تھا وقت امینڈمنٹ ایکٹ 2025 کو نہ اپنانے کے لیے, اس کی ہم نے پرزور مخالفت کی تھی. میں آج یہی کہوں گا ان سب ذمہ داروں سے آگے بڑھ کر آئے اور اس پر عمل حکومت کو توجہ دلائے, اور سب مل کر اس کے لیے احتجاج کی تیاری کریں گے. جزاک اللہ.